اس رات کے متعلق میرا نبی فرما رہے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. یہ دوسری حدیث ہے. میرا نبی فرما رہے تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو جہاں تمہیں اللہ جل جلالہ نے رمضان مبارک کے متعلق فرمایا ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ جب شعبان کے 29ویں تاریخ تھی، ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمانے لگے کہ آپ کے پاس ایک مہینہ آیا ہوا ہے، وہ شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ یزداد فیہ رزق المؤمن، وہ شہر المواسات. یہ تمام صفاتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوارے اس مہینے کے، کہ وہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان کی رزق بڑھ جاتی ہے، وہ برابری کا مہینہ ہے. اور شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور طرح کی جو ہے یہ لمبی حدیث ہے فضائل اعمال کے آخر میں، فضائل رمضان جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کی ابتدائی یہ حدیث ہے اور انہوں نے اس میں نقل کی ہے. تو فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما، جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گردن کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس رات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس رات کے متعلق میرا نبی فرما رہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. یہ دوسری حدیث ہے. میرا نبی فرما رہے تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو. اس پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے ہمیشہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بعض چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیاری دیے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ جبرائیل امین جب آئے ہیں ان کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں دیا. عرض کرنے لگے کہ میں بد دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنا ہے، اختیار نہیں ہے، آرڈر ہے من جانب اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے سیڑھیوں پر چڑھ رہے، کہا جس شخص کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آئے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے ہلاک ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آمین. کہا جس شخص کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ آئے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کر لے ہلاک ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آمین. کہا جس شخص کے سامنے آپ کے نامی آئے آپ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ بھیجے، ہلاک ہو جائے. فرمایا آمین. تو اس لیے اس وحی سے بچنے کے لیے ہم سب کے ہونٹ ہلنے چاہیے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمارے ہونٹ ہلنے چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کو خبر دینے کے لیے آ رہے کہ میں لیلۃ القدر کی خبر امت کو بتا دوں کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ متعین رات ہے، لیکن دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. وہ خبر رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچک لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ خبر لے لی گئی
لیکن علماء کہتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی حکمت ہے. جس طرح ہم رمضان مبارک میں مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ بھرے ہوئے مسجد ہیں، اور رمضان مبارک میں سارے مسلمان مساجد کی طرف متوجہ ہے، اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، کہو الحمدللہ. لیکن میرے عزیز ساتھیو، صرف رمضان مبارک کا مہینہ اس میں نماز نہیں فرض کی گئی ہے. صرف جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں نماز فرض نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے میں نماز فرض ہے. چاہے شوال کا مہینہ ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، پھر ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ ہو، جمادی الثانی ہو، شعبان ہو، رجب ہو، جو بھی مہینہ ہو، سارے مہینوں میں دن میں 5 وقتہ نماز فرض ہے. لیکن رمضان مبارک میں ہمیں جو ہے مسجد بری نظر آتی ہے، الحمدللہ. تو اس طریقے سے پھر جو ہے مسلمان صرف اس رات کو عبادت کرتے اور باقی ساروں کو چھوڑ دیتے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کو جو ہے مجمل رکھا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتیں بھی گنوائی کہ فلاں فلاں راتوں کو تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں تاریخ کو تلاش کرو. تو میرا عزیز ساتھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اس رات کو تلاش کرو. اس رات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. رمضان کو فضیلت ملی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان سارے مہینوں کا سردار اس لیے بنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول کیا ہے. لیلۃ القدر کو فضیلت ملی، ساری راتوں کا سردار بنا دیا گیا، اس لیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے قدر کی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اور فرما رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود اس کی تشریح فرما رہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. قدر کی رات 1000 مہینوں سے 1000 راتیں نہیں فرمائی، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. اچھا اس قدر کی رات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جبرائیل امین اور فرشتے اترتے ہیں اللہ رب العزت کے آرڈر اور حکم کے مطابق، اور یہ فرشتے ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر آمین کہنے میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے یہ سلسلہ رہتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر کی رات ہمیں مل جائے ہم اس میں کیا کہیں، ہم اس میں کیا کہیں. یہ حدیث بھی فضائل اعمال فضائل رمضان میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر کی رات مل جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پڑھو یار اس کو میرے ساتھ 3 مرتبہ دوہراؤ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو. یار روزہ میرا بھی ہے، میں بھی لگا ہوا ہوں. یہ والا استاذ روزہ نے خبر بانے اور سے جب بتا سو بانی دعا ہوا داغیرہ پر تاسو چلے رکھ مطلب دا کو مشکل کے پر ودی आवाज تاسو نه راوځي دا موای دې مولا روزه نه کوله ښا زدا چلو وخما زما سره موای اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ایک غلطی کا نشاندہی آپ کو کرا دیتا ہوں. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہم انک عفو کریم. کریم کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہے؟ اللہم انک عفو کریم نہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عني. اکثر لوگ، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ لوگ جب بیت اللہ جاتے ہیں اس وقت بھی جب ان کو خانہ کعبہ نظر آ جائے ہاکی بکے رہ جاتے ہیں روب کی وجہ سے. پہلے سے جب ان کو تیاری کی جاتی ہے کہ جب آپ بیت اللہ چلے جائے، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو آپ نے کیا دعا مانگی ہے؟ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. کیا بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر جو یہ دعا کرے گا اللہ رب العزت اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. یعنی یا اللہ مجھے وہ شخص بنا دے جس کی ہر دعا قبول ہو. اسی طریقے سے جب آپ لیلۃ القدر آپ کو وہ نشانیاں نظر آ جائے، حالانکہ فارسی کا شاعر کہتے اے دوست کی پرسیدہ شب قدر نشانی، ہر شب قدر اصغر قدر بدانی. اے میرے دوست، شب قدر کی نشانی آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ ہر شب، ہر رات شب قدر ہے، اگر آپ اس کی قدر کو جان لو. یعنی ہر رات آپ شب قدر بنا سکتے ہو، لیکن اگر اس رات کی قدر کو آپ جان لیں. اے دوست کی پرسیدہ شب قدر نشانی، ہر شب قدر اصغر قدر بدانی. میرے عزیز ساتھیوں، وہ نشانیاں جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ شب قدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا بین الماء والتین، یعنی اس رات کو بارش ہوئی تھی. اور ابھی آپ کو بتا دوں، آدمی کا دل روتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کچی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محراب میں سجدہ کیا ہے، اور بارش کا پانی جو ہے مسجد میں ٹپکا ہے، نیچے جو ہے سیمنٹ ویمنٹ نہیں تھا، کچی زمین تھی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کے متعلق آتا ہے سجدہ کیا انہوں نے بین الماء والتین، کیچڑ کی مابین، یعنی وہ مٹی کی زمین تھی، اس پر پانی پڑنے کی وجہ سے کیچڑ بن گیا، لیکن اس سجدے کی وجہ سے عرش ہلا کرتا تھا. اس سجدے کی وجہ سے عرش ہلا کرتا تھا، کچی زمین پر، کچی مٹی پر. اور میرے عزیز ساتھیوں، جب وہ سجدہ ہوتا تھا تو رب جبرائیل امین کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہو جس کو قبول کیا جائے. آج مساجد بھی پکی، زمین بھی پکی، سب کچھ پکا، لیکن سجدہ کچا ہے. سجدہ کچا ہے. کاش وہ سجدہ ہوتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کچی زمین پر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، آج امت مسلمہ کی حالت نہ ہوتی. باہر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا بین الماء والتین، کیچڑ کے مابین، یعنی اس رات کو بارش ہوئی تھی اور مسجد کچی ہونے کی وجہ سے وہ پانی مسجد میں آیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کیچڑ بن گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما رہے بین الماء والتین. پہلی علامت. اسی طریقے سے دوسری علامت حدیث میں آتا ہے اس رات کے بعد جو سورج نکلے گا وہ تیز نہیں ہوگا بلکہ ہلکا ہوگا. اور اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کی سورج کے ساتھ شیطان نکلا کرتا ہے، اس رات کی سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلے گا. یہ علامات ہیں جو لیلۃ القدر کی بیان ہوئی ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ہر رات قدر کی رات بن سکتی ہے اگر آپ اس کی قیمت کو جان لیں. لیکن میں حیران ہوں، حیران، پریشان بھی ہوں. عجیب بات ہے، اس کا جواب مجھے مل نہیں رہا ہے. ان راتوں میں مسلمانوں کو کھیل کود کا شوق بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ اپنے گلی کوچوں میں دیکھو تو ان راتوں میں نوجوان نسل جو ہے کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے. اس سے تھوڑے بڑے جو ہے وہ چکوں میں مصروف رہتے ہیں، اس سے تھوڑے جو بچ جاتے ہیں وہ موبائل کو لے کر جو ہے اس میں چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے عمر رسیدہ لوگ جو ہے تاش لے کر جو ہے وہ جواری کھیل رہے ہوتے ہیں. ان راتوں میں مسلمانوں کی یہ شوق ہے بڑھ جاتی ہے اور یہ راتیں ان چیزوں میں صرف ہو جاتی ہے. حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، اس مہینے کے لیے میرا نبی دعا مانگ رہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ میرے لیے رجب اور شعبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کی ہلنی چاہیے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب اور شعبان سے دعا مانگ رہے اللہم بارک لنا، یا اللہ ہماری یہ برکت ڈال دیجئے فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور
رمضان مبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجئے تاکہ وہ ثواب، وہ فضیلتیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا شدہ چیزوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ میں ہمیشہ کے لیے کہتا ہوں وَإِنَّ نَاكَمِي مَتَاعِكَ عَرْوَا جاتا رہا، وَإِنَّ نَاكَمِي مَتَاعِكَ عَرْوَا جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ یعنی آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ کسی دشت و بیاباں میں جو قافلہ سفر کر رہا ہو، اس قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا، لیکن یہ قافلہ ابھی بھی ہنس رہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے۔ تو یہ شاعر نے اس منظر کو بہترین سانچے میں ذکر کیا ہے، وَإِنَّ نَاكَمِي مَتَاعِكَ عَرْوَا جاتا رہا، یعنی قافلے کا سامان جاتا رہا، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، وہ جو ضیاء کا سامان کا ضائع ہونے کا جو افسوس ہے وہ بھی جاتا رہا۔ متنبی کہتے ہیں اسفی علی اسف الذی دلعتنی، اسفی علی اسف الذی دلعتنی عن علمہ فبہ علی خفاء۔ یہ متنبی ہے، ایک شاعر ہے عربی کا، اس نے اس منظر کو جو ہے بہترین سانچے میں ذکر کیا، کہا افسوس اس افسوس پر جو افسوس مجھے دلالت رہنمائی میرا فرمایا کرتا تھا، وہ افسوس میرا مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ فبہ علی خفاء، یعنی یہ افسوس میرا فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ جو چیز فطرت ثانیہ بن جائے تو میرے عزیز ساتھیوں پھر وہ چیز رہتی نہیں ہے۔ افسوس 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 کر 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 کے وہ افسوس بالکل ختم ہی ہو گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں خدا رہا، یہ راتیں جن کی فضیلت آپ کے سامنے آئی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کرکٹوں میں جو ہے ہم صرف کریں، چکوں میں ہم صرف کریں، یا پھر جو ہے تاشوں میں ہم صرف کریں، یا اس کے علاوہ موبائل کے چیٹ میں ہم صرف کریں، بلکہ اس کو ہم نے جو ہے عبادت میں لانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔